بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب نے اپنے بزرگوں سے، اپنے گھر والوں سے سنا ہوتا ہے کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ رات کے وقت جھاڑو لگاتے ہیں ان کے گھر فرشتے نہیں آتے، اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں آتی، اس گھر میں برکت نہیں ہوتی، یعنی غربت، محتاجی اور بے برکتی اس گھر میں ڈیرا جما لیتی ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جھاڑو کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گی کہ جھاڑو کب دینا چاہیے اور کس وقت دینا چاہیے، جھاڑو کے کیا کیا فائدے، کیا کیا نقصانات ہیں، اور جھاڑو کو کس جگہ اور کیسے رکھنا چاہیے۔ کیونکہ ہم اپنے گھر میں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت نہیں رہتی بلکہ بے برکتی آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں بہت سی پریشانیوں کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی رزق کی تنگی، غربت، بیماری، گھر میں بے سکونی، یہ سب کچھ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہمارے ایسے الٹے کاموں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم دن رات محنت مزدوری کر کے پیسہ کماتے ہیں، اپنی روزی کمانے کے لیے دوڑ دھوپ میں لگے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی جو پیسے ہوتے ہیں وہ ایک دم ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر میں رزق میں یعنی پیسوں میں بالکل برکت نہیں۔ اگر بہت زیادہ پیسے ہیں یعنی آمدنی اچھی ہے، لیکن پھر بھی اس آمدنی میں ان پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، وہ پیسے پانی کی طرح بہہ جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ سب اس لیے کہا جاتا ہے کہ گھر میں خواتین کچھ ایسے کام کر لیتی ہیں کہ جن کی وجہ سے گھر میں رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سر پر دوپٹہ نہ رکھنا، کوئی بھی کام کرتے وقت ننگے سر کام کرنا، اس طرح بھی گھر میں برکت نہیں رہتی، بلکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سر پر دوپٹہ رکھنا چاہیے۔ اس عمل کی برکت سے بھی آپ کے گھر میں رزق میں برکت ہوگی، اللہ پاک کی رحمت آئے گی۔ دوسرا، کسی بھی مہمان کے گھر آ جانے پر ناراض ہو جانا، اس طرح بھی گھر میں برکت نہیں رہتی، بلکہ مہمان تو اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے بھیجے ہوئے رحمت ہوتے ہیں کہ جن کے جانے کے بعد گھر سے ہر قسم کی بیماری، نوستیں، غربت، مفلسی، یہ سب کچھ گھر سے اللہ پاک ختم کر دیتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنا، خاص طور پر فجر کے وقت نماز نہ پڑھنا، بلکہ صبح سورج نکلنے تک بستر پر پڑے رہنا، سستی کرنا، اس طرح سے بھی گھر میں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ صبح کا وقت وہ وقت ہے جو اللہ پاک آپ کے لیے اپنے فرشتے کے ذریعے رزق بھیجتے ہیں۔ جو لوگ صبح کے وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے گھروں کو اپنی رحمتوں، برکتوں سے بھر دیتے ہیں اور ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی ان کے تھوڑے سے پیسوں میں بھی برکت ہوتی ہے، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بالوں کو کنگھی کرنا، اس طرح سے بھی گھر میں غربت آ جاتی ہے، محتاجی آ جاتی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ بے شک انسان کے ساتھ جو کچھ برا ہوتا ہے وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے، برکت سے، اپنے گناہوں کے سبب، جس کو وہ اختیار کر لیتا ہے، یعنی ہمارے اپنے مال کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے گھر سے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جھاڑو، جو کہ گھر کی ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی آپ کو بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جھاڑو کے والے سے کچھ ایسی باتیں ہیں جن پر اگر آپ عمل کر لیں، کیونکہ جھاڑو گھر کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جھاڑو کی وجہ سے بھی گھر میں برکت نہیں رہتی، گھر میں پیسہ نہیں رہتا، دولت نہیں آتی۔ اگر پیسہ وہ رہے لیکن پھر بھی ان پیسوں میں بے برکتی سی ہوتی ہے۔ گھر میں جب بھی جھاڑو لگائیں تو جھاڑو کرتے وقت سر پر دوپٹہ لازمی رکھیں۔ جو خواتین ننگے سر جھاڑو لگاتی ہیں وہ خود اپنے گھر میں غربت کو، محتاجی کو، بے برکتی کو دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جھاڑو صحیح وقت پر نہ کرنے سے بھی گھر میں نحوستیں، پریشانیاں رہتی ہیں۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، یا علی، میرے 3 بچے ہیں، شوہر ہیں، سب کمانے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر میں برکت نہیں، ہم سب بے برکتی کا شکار ہیں اور پریشانی میں گرفتار ہو چکے ہیں، ہمارے ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں۔ تو امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عورت، جس گھر میں بد دعا ہو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اس عورت نے کہا کہ ہمارے گھر کے لیے کون بد دعا کرتا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عورت، بتاؤ تم گھر کی صفائی کس وقت کرتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، یا علی، ہمارے گھر میں صفائی کا کوئی وقت نہیں، بس کبھی صبح، کبھی شام، کبھی رات کو۔ بس اس عورت کا اتنا کہنا تھا تو امام علی نے فرمایا کہ اے عورت، اپنے گھر کی صفائی صبح اٹھنے کے بعد کیا کرو، رات کو نہیں کیا کرو، کیونکہ جب سورج غائب ہو جاتا ہے تو جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، زمین پر رہنے والی جو مخلوقات ہوتی ہے، وہ گھر کے کونے پکڑ کر آرام کرتی ہیں، یعنی گھر کے کونوں میں ان کا بسیرا ہوتے ہیں اور وہاں وہ چھپ جاتی ہیں اور صبح کا انتظار کرتی ہیں اور اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ تو جب کوئی انسان رات کے وقت جھاڑو دیتا ہے یا گھر کی صفائی کرتا ہے تو وہ کونوں میں رہنے والی مخلوقات بیکار ہو جاتی ہے اور اندھیرے میں انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور اس پریشانی کے عالم میں وہ ادھر ادھر پھرتی رہتی ہیں اور بددعا دیتی ہیں۔ تو اللہ پاک اپنی تمام مخلوقات سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ کسی کے بددعا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جس گھر میں رات کو جھاڑو دیا جاتا ہے تو کیڑے مکوڑے، چمٹیاں جو گھر کے کونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی بددعا سے گھر میں رہنے والوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، خوشحالی پریشانی میں بدل جاتی ہے اور گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو، آپ کے رزق میں وسعت ہو، تو جھاڑو کو گھر میں کہاں رکھنا چاہیے اور کہاں نہیں رکھنا چاہیے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جھاڑو کرتے وقت سارا گند جھاڑو کے ساتھ لگ جاتا ہے، تو آپ نے جھاڑو
کرنے کے بعد اس جھاڑو کو اپنے کچن میں نہیں رکھنا ہے، یا جہاں آپ کھانا بیٹھ کر کھاتے ہیں وہاں پر بھی نہ رکھیں۔ دوسرا، جب بھی گھر سے کوئی بھی کام کرنے کے لیے باہر جائے تو پیچھے سے جھاڑو نہ لگائیں۔ اسی طرح بزرگان دین کہتے ہیں کہ گھر میں کبھی بھی جھاڑو کو سیدھا کر کے نہیں رکھنا چاہیے بلکہ نیچے لٹا کر رکھنا چاہیے، اور گھر کی دیواروں کو جھاڑو سے صاف نہ کریں، اس سے بھی گھر میں نحوستیں ہوتی ہیں اور بے برکتی آ جاتی ہے۔ تو آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ نے میرے چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ مزید اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بآسانی سے مل سکے۔ جزاک اللہ۔